اس طور پر کہ ایسے اصول و ضوابط جن کے ذریعے ایک کلمہ سے دوسرا کلمہ بنانے اور اس میں تبدیلی کرنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے علم صرف کہتے ہیں۔ اور علم صرف کو صرف کہنے کی وجہ یہی ہے کہ چونکہ اس علم میں ایک کلمہ کو پھیر کر اس کی مختلف صورتیں بنانے کے طریقے بیان کیے جاتے ہیں، اس لیے اس علم کو علم صرف کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لہذا علم صرف کی تعریف بھی آپ کے ذہن میں ہو کہ ایسے اصول و ضوابط جن کے ذریعے ایک کلمہ سے دوسرا کلمہ بنانے اور اس میں تبدیلی کرنے کا طریقہ معلوم ہو۔ ٹھیک ہے، ایسے اصول و ضوابط جن کے ذریعے ایک کلمہ سے دوسرا کلمہ بنانے اور اس میں تبدیلی کرنے کا طریقہ معلوم ہو، اسے علم صرف کہتے ہیں۔ علم صرف کا موضوع ہے صیغہ کے اعتبار سے کلمہ باعتبار صیغہ کلمہ اور کلام علم نحو کا بھی موضوع ہے، لیکن علم صرف کا بھی موضوع ہے، دونوں میں اعتبار کا فرق ہے۔ باعتبار صیغہ کا مطلب ہے، صیغہ کسے کہتے ہیں؟ صیغہ اس شکل کو کہتے ہیں جو حروف اور حرکات و سکنات کی مخصوص ترتیب سے حاصل ہوتی ہے۔ صیغہ اس شکل کو کہتے ہیں، اس ہیئت کو کہتے ہیں، اس صورت کو کہتے ہیں جو حروف اور حرکات و سکنات کی مخصوص ترتیب سے حاصل ہوتی ہے۔ مائک کس نے کھول لیا ہے؟ آپ کی آواز کٹ رہی ہے۔ ہماری آواز کٹ رہی ہے؟ آ رہی ہے، بس یہ صیغہ کی جب آپ تعریف بتا رہے تھے یہاں پہ کٹی ہے آواز۔ کلمہ کی صیغہ کلمہ کی اس شکل کو کہتے ہیں، اس صورت کو کہتے ہیں، اس ہیئت کو کہتے ہیں جو حروف اور حرکات و سکنات کی مخصوص ترتیب سے حاصل ہوتی ہے۔ یعنی آپ پہلے کسی کو ضمہ دے رہے ہیں، کسی کو رفع، کسی کو سکون دے رہے ہیں، کسی کو فتحہ دے رہے ہیں، تو یہ جو آپ دے رہے ہیں اور ان کے امتزاج سے جو ایک صورت پیدا ہو رہی ہے کہ یہ ضمہ ہے، اس کے بعد سکون ہے، اس کے بعد فتحہ ہے، یا یہ فتحہ ہے پھر ضمہ ہے پھر سکون ہے، تو یہ جو صورت اور شکل پیدا ہو رہی ہے جب آپ الفاظ کو، کلمات کو ان سے مزین کرتے ہیں، اسی شکل کو، اسی ڈھانچے کو کہ یہاں پر پہلے یہ ہے، پہلے عین ہے، پھر پہلے فا ہے، پھر عین ہے، پھر لام ہے، جو یہ صورت بن رہی ہے، شکل جو بن رہی ہے، اسی شکل کو جو ہے اور حرکات و سکنات کی جو مخصوص ترتیب سے جو شکل حاصل ہو رہی ہے ہم کو، اسی شکل کو ہم کیا کہیں گے؟ صیغہ کہیں گے۔ ٹھیک ہے، تو صیغہ کے اعتبار سے کلمہ سے بحث ہوتی ہے علم صرف میں۔ ٹھیک ہے، کہ یہ ایسا ہوگا، یہ ایسا ہوگا، فعل مضارع آئے گا تو یفعلو، مطلب اس باب سے آئے گا تو یفعلو آئے گا، ینصر باب فتح نصر ینصرو سے، یعنی فعل یفعلو سے آئے گا تو ینصرو آئے گا، ماضی اس کا یہ آئے گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ صیغے ہیں جو بنیادی باتیں ہیں جن کو ہمیں جاننا ضروری ہوتا ہے۔ تو ان کلمہ یعنی صیغہ کے اعتبار سے کلمہ سے بحث ہوتی ہے اور اسی کو ہم جانتے ہیں علم صرف کے اندر۔ اور اس کی غرض و غایت بھی معروف و مشہور ہے، سب کو پتہ ہی ہے کہ ہم کیوں علم صرف پڑھتے ہیں، تاکہ صیغوں کو بنانے اور ان میں تبدیلی کرنے میں ذہن کو غلطی سے ہم بچا سکیں، محفوظ رہ سکیں، ہے نا۔ یہاں پر بھی لفظی غلطی سے ہم محفوظ رہ سکیں، لیکن خاص طور سے کیسی غلطی؟ اس کی بناوٹ کیسی ہونی چاہیے، اس کو بنانے میں یا اس کو تبدیل کرنے میں یا اس کی تعلیل وغیرہ جو بھی ہوتی ہے اس کو کرنے میں ہم صحیح سمت کے اختیار کر سکیں اور صحیح طرف جا سکیں، یہی ہماری کیا ہے؟ غرض اور غایت ہوتی ہے علم صرف پڑھنے سے۔ ٹھیک ہے، لہٰذا علم صرف کی تعریف، اس کا موضوع اور اس کی غرض و غایت یہ بھی آپ نے آج جان لیا، اور آج ہم نے آپ کو اس لیے بتایا تاکہ کچھ باتیں پہلے سے آپ کو ویسے بھی معلوم ہے، لیکن کچھ چیزیں جو ابتدائی اہم ہوتی ہیں وہ کبھی کبھی ذہن سے نکل جاتی ہیں، تو یہ چیز بھی آپ کے ذہن سے نکلنے نہ پائیں، یہ آپ کے ذہن میں جو ہے ان کا بالکل مکمل طور سے ان کا استقرار ہو جانا چاہیے، اور یہ
باتوں کو آپ محفوظ کر لیجئے۔ اس کے بعد جو ہے جو ہمارا سیشن تھا اس میں ہم نے آپ کو کیا کیا بتایا ابھی، آپ نے اس میں مفعول کی اس میں فاعل کی تعریف پڑھ لی، سنا دیا، اس میں مفعول کی تعریف پڑھی، سنا دیا۔ اس کے بعد جو ہے اس میں مفعول کے بعد پھر صفت مشبہ کی تعریف آپ لوگوں نے سنائی، اور اس کے بعد اس میں تفضیل کا مرحلہ آیا۔ پھر اس کے بعد فرق یہ بھی بتایا آپ نے کہ اس میں تفضیل اور اس میں فاعل میں بنیادی کیا فرق ہے، اس میں تفضیل اور اس میں فاعل میں بنیادی کیا فرق ہے، یہ آپ کو بتایا بھی گیا تھا اور آپ نے اس کو واضح کیا، لیکن مجھے لگتا ہے کچھ اس کے اندر کمی اور خفا پوشیدگی رہ گئی تھی، جس کی وجہ سے بتانے میں کچھ دقت آ رہی تھی۔ جیسے کہ آپ نے بتایا صفت مشبہ کی دلالت دائمی طور پر کس پر ہوتی ہے، صفت یعنی دائمی صفت پر ہوتی ہے۔ یعنی صفت مشبہ کی تعریف کرتے وقت آپ نے یہ کہا، آپ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ صفت مشبہ وہ ہے جو اس ذات پر دلالت پر، وہ اسم ہے جو اس ذات پر دلالت کرتا ہے جو اپنے معنی مصدری سے دائمی طور پر موصوف ہو، معنی مصدری سے دائمی طور پر موصوف ہو۔ اور جب ہم اس میں فاعل کی تعریف کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ اس کا وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ اس کو آپ اس طرح بھی کہہ سکتی ہو کہ وہ اس میں جو اس ذات پر دلالت کرتا ہے جو اپنے معنی مصدری سے عارضی طور پر موصوف ہو، عارضی طور پر موصوف ہو۔ دائمی اور عارضی کا مطلب کیا ہے؟ جیسے کہ لفظ کریم، اس کا مطلب ہوتا ہے سخی۔ یہ ایسا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی کریم ہے، بلکہ یہ ہر اس کو بول سکتے ہیں جو بھی سخاوت کرتا ہے۔ سخاوت اصل میں یہ صرف پیسے دینے کو یا کچھ چیز کو تحفہ دے رہا ہے تو اسی کو نہیں بولتے ہیں کہ سخاوت ہو رہی ہے۔ سخاوت اصل میں نام ہے کوالٹی کا، ایک اندر جو آپ کے اندر جو ایک کوالٹی ہے، ایک خوبی ہے، اور وہ خوبی آپ کو ابھارتی ہے کہ بھئی نہیں مجھے کیا کرنا ہے، صدقہ دینا ہے، مجھے خیرات دینا ہے، مجھے سخاوت کرنا ہے، فلاں آدمی غریب ہے، نہیں اس کو کچھ نہ کچھ دینا چاہیے، آپ کے پاس نہیں ہو لیکن آپ کے اندر یہ تڑپ موجود ہے تو آپ سخی ہیں۔ تو لہٰذا یہ صفت جب انسان میں جو ہوگی وہ دائمی طور پر ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ابھی ہے اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد جب وہ سامنے سے وہ آدمی ہٹ گیا یا کوئی چیز چلا گیا تو ختم ہو گئی، نہیں، وہ صفت موجود رہتی ہے۔ جیسے صفت علم، جو عالم ہے اس کے ساتھ صفت علم دائمی طور پر ہے، صفت علم اس کے ساتھ دائمی طور پر ہے، لہٰذا یہ صفت مشبہ اسے کہیں گے۔ تو سخی ہم کہیں کریم جو، تو کریم صفت مشبہ کا صیغہ ہے، اور یہ صفت مشبہ کا صیغہ کس کے لیے ہے؟ انسان کے لیے بھی بول سکتے ہیں، ایسا نہیں کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے کریم کا صیغہ ہم استعمال کر سکتے ہیں، یا اسی کے حق میں صرف یہ صفت مشبہ ہوگا، باقی کسی کے حق میں نہیں، انسانوں کے لیے بھی ہوگا۔ انسان کی صفت ہے جیسے ایک مارنا، ضارب، اور ایک ہے کریم۔ ضارب کا مطلب ہے وہ مارنے والا ہے، تو مارنے والے کی جو صفت ہے، جو مارنے کی، وہ صفت اس کے پاس دائمی نہیں ہے، وہ عارضی صفت ہے۔ جس وقت وہ مار رہا ہے وہ اس صفت سے متصف ہے، جیسے ہی وہ مار کے ختم ہو گیا اس کا، وہ صفت کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی اس کو بولتے ہیں عارضی صفت، اور وہی معنی مصدری۔ تو بس ہوا اور اس کے بعد ختم ہو گیا تو وہ عارضی صفت ہو گیا، اور وہ اس میں فاعل کہلائے گا۔ صفت مشبہ میں کیا ہوگا؟ دائمی طور پر رہے، جیسے کہ میں نے بتایا کریم، تو وہ اسی شخص کو میں زید کو ہی بولوں زید ضارب، زید کریم، تو دونوں صفت صحیح ہے، ایک صفت مشبہ ہے اس کے لیے اور ایک صفت یعنی اس میں فاعل ہے اس کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو جو صیغہ عارضی صفت پر دلالت کر رہا ہے وہ، اور وہ ضارب ہے، وہ اس کے لیے کیا ہے؟ اس میں فاعل ہے، سوال کا صیغہ اس لیے کہ واضح طور پر ہے۔ اور سخاوت پر کریم کا مطلب ہے وہ سخی ہے، یعنی اس کے اندر ایک خوبی ہے، ایک کوالٹی ہے، اس کے اندر ایسی خوبی ہے کہ جو اس کو سخاوت پر ابھارتی رہتی ہے، اور وہ گاہے بگاہے سخاوت کرتا رہتا ہے، تبھی لوگ اس کو سخی کہہ دیتے ہیں، ہے نا۔ جو انسان جھوٹ نہیں بولتا اور ہمیشہ جب بھی ہم دیکھیں تو وہ صحیح بولتا ہے، آپ کی نظر میں، آپ کی زبان میں، تو آپ اس کو کیا بولتے تھے؟ ھذا صادق، یہ صادق ہے۔ تو صادق کا مطلب یہ نہیں کہ صرف ایک بات کو سچ بولنے والا، ہاں اگر کسی خاص بات کے بارے میں آپ نے کہا ہے کہ اس میں سچا ہے تو یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہوگا،
لیکن اگر آپ نے یہ گمان کیا کہ کہا کہ یہ صادق ہے، مطلب صفت صدق سے یہ متصف ہے دائمی طور پر، یعنی ہمیشہ سچ بولنے والا آدمی ہے، تو پھر یہ صفت مشبہ ہو جائے گا. کیا ہوگا؟ صفت مشبہ ہو جائے گا. صادقن ہی کیا ہو جائے گا؟ اس لیے اس کے لیے اس کو بولتے ہیں صدوقن. اس میں صفت مشبہ کا ایک صیغہ ہے فعول کے وزن پر آتا ہے. اور یہ بھی ہوتا ہے کبھی فاعل کا جو وزن ہے وہ بھی صفت مشبہ کے لیے آتا ہے. ایسا نہیں کہ صفت مشبہ کے لیے فاعل کا وزن نہیں آتا. اس سے دھوکہ مت کھانا. جیسے اب فاعل کہہ دیا تو یہ اس میں فاعل ہی ہوگا اور صفت مشبہ کے لیے فعیل ہی ایک وزن ہے. نہیں، صفت مشبہ کئی اوزان ہیں. انشاءاللہ علم الصیغہ جب ہم تھوڑی اور میزان منشعب کے بعد آگے جائیں گے تو علم الصیغہ میں ہم انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے آگے تھوڑا چل کر کے کہ صفت مشبہ کے کیا کیا اوزان ہیں. یہاں پر ابھی ہم مناسب مطلب صرف اتنا بتانا اس کے بارے میں بتانا مناسب سمجھتے ہیں کہ کئی صیغے صفت مشبہ کے آتے ہیں اور سب سماعی ہیں، قیاسی نہیں ہیں. سب کیا ہے؟ سماعی ہے. اسی طریقے سے جس طرح مصدر کے اوزان کئی اوزان ہیں اس کے، وہ بھی سماعی ہیں سب. یعنی ہم قیاس سے نہیں معلوم کر سکتے کہ اس باب کا یہ مصدر آئے گا، اس باب کا یہ مصدر آئے گا. ثلاثی مجرد میں، ثلاثی میں رباعی یا ثلاثی مزید فی وغیرہ میں تو مصدر کے اوزان متعین ہیں، قیاسی ہیں. وہ پھر ثلاثی مجرد کی بات کر رہا ہوں. اس طریقے سے صفت مشبہ بھی کیا ہے؟ متعین نہیں ہے اور کئی اوزان اس کے آتے ہیں. تو اس میں صفت مشبہ کے اوزان میں سے ایک فاعل کا وزن بھی ہے صفت مشبہ کے اوزان میں سے. تو میں نے اگر یہ کہا نا یہ صادقن اس میں صفت مشبہ ہو جائے گا تو آپ سمجھیں گے حضرت یہ کیسے؟ یہ تو اس میں فاعل کا صیغہ ہے صادقن فاعل کے وزن پر، تو پھر اس میں فاعل ہوگا. یہ تو نہیں، اس میں فاعل اور صفت مشبہ کی تعیین کے لیے آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ معنی کون سا ہے اس کا. یہ اس کے جو صفت جو میں یعنی متکلم جو صفت یوز کر رہا ہے موصوف کے لیے، کیا وہ عارضی صفت ہے اس کی یا اس کی دائمی صفت ہے؟ اگر دائمی صفت کے طور پر یوز کر رہا ہے، استعمال کر رہا ہے، تو وہ صفت مشبہ ہو جائے گا. اور وہی اگر عارضی صفت کے طور پر استعمال کر رہا ہے تو وہ اس میں فاعل قرار پائے گا. سمجھ آئی بات؟ تو میں مثال کے طور پر میں یہ بولوں کہ فلاں مطلب محمود صادق فی قولہ، میں ایک خاص مخصوص اس کا ایک قول مراد لے رہا ہوں. تو میں اس کی ایک بات کے تعلق سے میں نے یہ جملہ کہہ دیا کہ محمود کیا ہے؟ اپنے بات میں سچا ہے. محمود صادق فی قولہ، محمود کیا ہے؟ اپنے بات میں سچا ہے. جو بات اس نے کہی اس بات میں سچا ہے. تو یہ صادقن جو ہے اس میں فاعل ہوگا یا صفت مشبہ ہوگا؟ بولیے کیا ہوگا؟ اس میں فاعل ہوگا. ویری گڈ. اس میں فاعل ہوگا. ویری گڈ. کیوں اس لیے اس میں فاعل ہوگا؟ اس لیے کہ میں نے ایک بات کے بارے میں کہا ہے کہ وہ سچا جھوٹا ہے اور اس معاملے میں وہ سچا ہے، تو وہ ایک صفت اس کی عارضی صفت یعنی اس قول کے ساتھ متصف ہے. وہ قول ختم ہو گیا، وہ صفت بھی ہم ختم، مطلب بات بھی ختم ہو گئی. وہ سچا تھا اس قول میں، سچ بول دیا اس نے، بات ختم ہو گئی. لیکن میں اس کو کہوں خالی محمود صادق امین، محمود کیا ہے؟ صادق بھی سچا آدمی ہے اور امانت والا شخص ہے. تو اب یہاں پر صادقن سے صفت مشبہ ہوگا یا اس میں فاعل ہوگا؟ صفت مشبہ. اب یہاں پر صادقن سے صفت مشبہ ہوگا. ویری گڈ. کیوں مشبہ ہوگا؟ صفت مشبہ اس لیے ہوگا کیونکہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں اس کو کیا کہنا چاہتا ہوں کہ وہ سچا آدمی، مطلب یہ سچائی کی صفت اس کے ساتھ قائم ہے. جب بھی وہ بولتا ہے، جب بھی وہ بات کرتا ہے تو وہ سچ ہی بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا. لہٰذا اسی لیے آپ دیکھیں محدثین کے صفات میں سے بھی لوگ کہتے ہیں ہوا صدوق، یعنی وہ سچ بولنے والی، مطلب سچا آدمی سے یہ ثقہ ہے نا. یعنی الفاظ تعدیل میں سے کہ کسی کو اچھا کہنا ہوتا ہو کہ ہاں یہ راوی اچھا راوی ہے تو اس کا بھی صدوقن بولتے، کبھی اس کو بولتے ثقۃن، کبھی بولتے ہیں لا کیا بولتے ہیں، کبھی اس کو کہتے ہیں کہ لا حرج فیہ، لا بأس بہ، ان میں کوئی حرج نہیں، کوئی کمی نہیں ہے. ایسے الفاظ سب الفاظ تعدیل ہیں تو اس میں صدوقن بھی ہے. تو ظاہر سی بات ہے مطلب صفت یعنی یہ متکلم یہ کہنا چاہتا ہے کہ صادقن امین بول کر، جیسے حضور کے بارے میں فرمایا گیا حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا صادق امین. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ صادق امین ہے، صادق امین ہے. تو ان کی یہ صفت کیسی ہے؟ دائمی صفت ہے ان کے ساتھ. اس طرح امانت داری کی جو صفت ہے وہ دائمی صفت ہے ان کے ساتھ. لہٰذا دونوں صیغے صفت مشبہ کے صیغے ہیں.
تو آپ کو معنی کی طرف نظر کرنا ہے. اگر وہ معنی دائمی طور پر ہے اس کے ساتھ میں قائم ہونے والا تو وہ صفت مشبہ ہو جائے گا، اور اگر عارضی طور پر ہے تو پھر وہ اس میں فاعل ہوگا. صیغہ کون سا؟ صیغہ پر نظر مت رکھو، اس لیے کہ صیغہ نظر رکھنے سے کیا ہوگا؟ گڑبڑ. ہاں عموماً اور اکثر ہی بات یہی ہے کہ اس میں فاعل کا جو وزن ہوگا یا صیغہ آئے گا وہ فاعل کے وزن پر آئے گا، اور صفت مشبہ کا جو وزن آئے گا وہ یہی فعیل فعول وغیرہ کے وزن پر عموماً آئے گا. عموماً یہی ہوتا ہے. لیکن چونکہ صفت مشبہ کے اوزان میں سے فاعل بھی داخل ہے، اور اس میں فاعل کے اوزان میں سے فعیل بھی داخل ہے. اس میں فاعل کے اوزان میں سے فاعل کے اور بھی جیسے وزن نشاز و نادر فاعل کے علاوہ بھی دوسرے وزن پر کبھی کبھی جو صفت مشبہ کا وزن ہے اس وزن سے بھی اس میں فاعل کا معنی لے لیا جاتا ہے. اس لیے آپ کو نظر رکھنا ہے مین معنی پر کہ معنی اس کا عارضی ہے یا دائمی ہے. یہی فرق ہے دونوں میں. ٹھیک ہے، یہ بات ہو گئی. اس کے بعد جو ہے صفت مشبہ کے بعد پھر ہم نے اس میں بتایا تھا کہ فرق دونوں میں کیا ہے. اس میں فاعل اور صفت مشبہ میں دو طریقے سے بنیادی فرق ہو گیا جو آپ کو یاد رکھنا ضروری ہے کہ صفت مشبہ کی دلالت دائمی صفت پر ہوتی ہے، اور اس میں فاعل عارضی صفت پر دلالت کرتا ہے. نمبر 1. نمبر 2، صفت مشبہ کا صیغے صرف فعل لازم سے آتے ہیں. صفت مشبہ کے صیغے صرف فعل لازم سے آتے ہیں، جیسے کریم ہے، لئیم ہے کمینہ کے معنی میں، ہاں، اور اس طریقے سے صرف لازم سے آئیں گے، صرف لازم سے. ہاں مکین ہے صرف لازم سے آئیں گے. لیکن شریف، اور اس میں فاعل کا جو صیغہ ہوگا، اس میں فاعل کے صیغے وہ فعل لازم اور فعل متعدد دونوں سے آتے ہیں. جیسے ذاہب، یہ فعل لازم، ذہبہ فعل لازم ہے، اس سے بھی آیا اس میں فاعل کا صیغہ ذاہب. اور ضرب یہ فعل ماضی متعدی ہے، اس سے آیا ضارب مارنے والا، یہ متعدی ہے. تو لازم متعدی دونوں سے آتے ہیں، جبکہ صفت مشبہ کا صیغہ صرف اور صرف کس سے آتا ہے؟ لازم سے آتا ہے، متعدی سے نہیں آتا ہے. اوکے، اس میں تفصیل آپ لوگوں نے بتا دیا، تعریف بھی اس کی کر دی ہے، اور مذکر اور مؤنث بنانے کا طریقہ موجود ہے، آپ لوگوں نے وہاں دیکھ لیا ہوگا. کس میں؟ آپ کی میزان الصرف میں موجود ہے. اس سے آپ نے اگر اس کو طریقہ نہیں یاد کیا تو یاد کیجئے، میں نے جو بھیجا بھی تھا اس لیے آپ کو تو وہ چیز یاد کرنا ہے. اور اس کے بعد کچھ شرائط اس میں بیان کیے گئے، جیسے کہ میں نے سید صاحب سے سنا بھی اور انہوں نے سنایا بھی، تو یہ شرائط بھی ذہن نشین رکھے کہ کہاں پر اس میں تفضیل کہاں سے نہیں آتا. خاص طور سے شروع کی جو 5 شرائط ہیں، ہے نا، تو ان سے اس میں تفضیل آتا ہی نہیں ہے، بنتا ہی نہیں ہے. مطلب نہ افعلوں کے وزن پر، نہ فعلوں کے وزن، نہ کسی اور وزن پر. تو وہ آپ کے سامنے ہے کہ فعل تام ہونا چاہیے، فعل ناقص سے اس میں تفضیل نہیں بنتا. کانا یکون کونن جو ہوتا اس سے اس میں تفضیل اکون نہیں آئے گا. ہاں جب کانا کو فعل تام مانو گی آپ، کبھی کبھی کانا فعل تام بھی ہوتا ہے، تب اس سے پھر اس میں تفضیل آپ لا سکتے ہو. تو فعل تام ہونا چاہیے پہلی شرط. دوسری شرط اس کا متصرف یعنی اس کی گردان والا ہونا چاہیے، اس کی گردان آتی ہو، جیسے کہ نعمہ وغیرہ گردان نہیں آتی، حبذا گردان نہیں آتی، بئس گردان نہیں آتی. تو اس صورت میں یہ ان سے کیا ہوگی؟ ان سے اس میں تفضیل کا صیغہ نہیں آئے گا. مثبت ہونا چاہیے اس کا، منفی سے نہیں ہوتا. معروف ہونا چاہیے، مجہول سے نہیں آتا. اور اس فعل کا معنی قابل فرق ہونا چاہیے، مطلب اس فعل کے اندر کچھ نہ کچھ تفاوت ہونا چاہیے، فرق ہونا چاہیے. ہاں جیسے کہ مثال کا مارنا، تو کبھی شدید مار پڑتی ہے، کبھی خفیف مار ہوتی ہے، کبھی مار جو ہے بہت ہی زیادہ اعلیٰ پیمانے کی ہے، کبھی بہت ہی کم پیمانے کی ہے، چھونے کو بھی مارنا کہہ دیا. اس طریقے سے جس میں تفاوت ہوگا جن افعال میں، اسی سے اس میں تفضیل آئے گا، کیونکہ تبھی اس کے اندر تفاوت ہی میں تو ہوتا ہے نا کہ بھائی یہ فلاں سے زیادہ اس صفت والا ہے. تو جب اس کے اندر فعل میں تفاوت ہی نہیں ہوگا تو پھر کیسے اس میں تفضیل آئے گا؟ مثال کے طور حیات، زندگی سب کی یکساں ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ زید احیا من زینب، زید جو ہے وہ زینب سے زیادہ زندگی والا ہے. زندگی دونوں کو برابر ہے کہ نہیں؟ کسی میں تفاوت نہیں ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے. اسی طریقے سے یہ نہیں کہہ سکتے موت میں کہ کوئی دو شخص کا انتقال ہو گیا ہے، ہاں محمود اور حامد کا، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ محمود اموت من حامد، جو محمود جو ہے وہ حامد سے زیادہ موت کو قبول کر رہا ہے یا موت والا ہے. موت دونوں میں ایک ہی ہے، سیم ہے. تو تفاوت ہونا چاہیے. جیسے کہ علم ہے، علم یعلم، علم میں تفاوت ہوتا ہے، کسی کا علم کم ہے، کسی کا زیادہ ہے. تو آپ یہ کہہ سکتے ہو زید اعلم من بکر، زید بکر سے عالم ہے، زیادہ جاننے والا ہے. تو اس لیے فرق چاہیے
تو اس فعل کے معنی میں کیا ہونا چاہیے؟ وہ فعل کا معنی قابل فرق ہو، یعنی قابل تفاوت ہو، تب جا کر کے اس میں تفضیل آئے گا۔ یہ 5 جو شروع کے شرائط ہے، اگر یہ ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں آ رہا تو اس سے اس میں تفضیل آتا ہی نہیں ہے۔ پھر اگر ایک بھی مفقود ہے اس میں تفضیل اس سے نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر جو چھٹی ایک شرط ہے ثلاثی مجرد ہو، تو ثلاثی مجرد یعنی افعلو کا وزن اور فعلا کا وزن، یعنی افعلو یہ مذکر حاضر کا صیغہ ہے، مذکر اس میں تفضیل مذکر کا صیغہ، اور فعلا اس میں تفضیل مؤنث کے لیے ہے۔ لیکن اس میں تفضیل یہ جو وزن ہے یہ ثلاثی مجرد کا وزن ہے۔ ثلاثی مزید فی کا وزن اگر ہمیں لانا ہے، یعنی ثلاثی مزید فی سے اگر ہمیں کو اس میں تفضیل کا معنی لینا ہے، تو اس کے لیے ایک بہت ہی آسان سا قاعدہ ہے، اور وہ قاعدہ آپ لوگ سن لیجئے ابھی۔ وہ قاعدہ کیا ہے کہ جس بھی فعل سے آپ لانا چاہو، تو بات یہ چل رہی تھی کہ اگر آپ کو ثلاثی مزید فی سے اس میں تفضیل کا معنی لینا ہے تو آپ کیا کرو گے؟ ثلاثی مجرد کا سے تو اس میں تفضیل جو وزن آتا ہے وہ آپ جانتی ہو کہ افعالوں کا وزن آتا ہے، اور اس میں تفضیل کا معنی لینا چاہتی ہو آپ۔ مثال کے طور پر اجتنبہ کا معنی ہوتا ہے پرہیز کرنا، تو آپ یہ بتانا چاہتی ہو یا چاہتے ہو، کسی کو یہ بتانا چاہتے ہو کہ خالد محمود سے زیادہ پرہیز کرنے والا ہے، محمود سے زیادہ پرہیز کرنے والا ہے، اس میں تفضیل کا معنی لینا چاہتے ہو تو کیسے لوگے؟ تو اس کا طریقہ بہت آسان سا ہے۔ آپ مصدر منصوب سے پہلے لفظ اشد کا اضافہ کر دیجئے، اس میں تفضیل بن جائے گا۔ مثال کے طور پر آپ کو اجتنبہ فعل ہے، ہاں اجتنبہ فعل ہے، اجتنبہ سے آپ نے مصدر کا صیغہ کیا ہے؟ اجتنابن، 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 یہ مصدر ہے۔ اجتنابن، اجتنابہ سے اجتنابن مصدر ہے، یہ مصدر منصوب ہے، یعنی نصب دینا ہے اس کو آپ کو۔ اس مصدر منصوب سے پہلے لفظ اشد کا اضافہ کرنا ہے، اشد بن جائے گا آپ کا اس میں تفضیل۔ لہٰذا آپ کو کیا کہنا تھا؟ آپ یہ بولنا چاہتے تھے کہ محمود خالد سے زیادہ پرہیزگار ہے، تو آپ زیادہ پرہیزگار ہے تو آپ کیا لکھو گے یہاں پر؟ محمود اشد، ایک منٹ اس کو مٹا دیتے ہیں پہلے، کیا لکھیں گے آپ لکھیں گے محمود اشد اجتنابن، اجتنابن، کس سے زیادہ پرہیزگار ہے محمود؟ من حامدن، من حامد، سمجھے آپ؟ محمود اشد اجتنابن، اشد اجتنابن، اشد اجتنابن، یہ جو ہے اشد اجتنابن، یہ کیا ہے آپ کا؟ اس میں تفضیل ہے۔ اشد، یہ بات یاد رکھیے، اس کو بڑھانا، لفظ اشد کو بڑھانا ہے، اور کہاں بڑھانا ہے؟ جو معنی آپ لینا چاہتے ہو اس مجرد یا مزید فی کے ابواب میں سے جو بھی معنی آپ لینا چاہتے ہو جس سے بھی، تو اسی فعل کا مصدر منصوب آپ کو لانا ہے نا۔ جیسے کہ میں بولوں کہ ابھی مجھے اکرام علیکم معنی تعظیم کرنا، یعنی میں یہ بولنا چاہتا ہوں کہ زینب جو ہے یہ وہ ہندا سے زیادہ تعظیم کرنے والی ہے، تو کیا لائیں گے ہم؟ زینب اشد اکراما من ہندا، اوکے، زینب اشد اکراما من ہندا۔ اس کو مٹا دیتا ہوں میں، کیا لکھو گی؟ زینب اشد
اکراما من ہند.